مبنی نہیں بلکہ ڈیٹا پہ مبنی ایک سروے کیا گیا اور اس سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کی گئی۔ عموماً دنیا میں کرپشن کے حوالے سے پرسیپشنز کو جانچا جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو پرسیپشنز ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے۔ پرسیپشن ہمارے وہ احساسات ہوتے ہیں، وہ خیالات ہوتے ہیں جن کا محرک تعصبات بھی بن سکتے ہیں، جن کا محرک میڈیا بھی بن سکتا ہے، اس کا محرک کوئی ایسی غیر حقیقی چیز بن سکتی ہے کہ جو ہمارے مائنڈ کو انفلوئنس کر رہی ہو، اور اس کا تعلق ہمارے اپنے سیلف امیج سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک لو سیلف اسٹیم میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا زاویہ ہر چیز کے بارے میں منفی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت کا پیمانہ نہیں ہے۔ اصل حقیقت کا پیمانہ لوگوں کے اپنے تجربات اور ڈیٹا ہوتے ہیں کہ جس سے آپ سائنٹیفکلی دے سکتے ہیں کہ ملک کی کیا کیفیت ہے۔ میں کئی دفعہ اس بات پہ مجھے ایک سیاسی جماعت نے ٹرول بھی کیا ہے۔ میں بار بار یہ تسلسل سے پچھلے کئی سالوں سے اس بات کو کہتا آیا ہوں کہ ہمیں بلا وجہ پاکستانی قوم کو سیاسی ایجنڈے کی خاطر دو لفظ پڑھائے گئے: ستیہ ناش اور بیڑا غرق۔ یعنی کہ ایک کیمپین کی صورت میں ایک سیاسی گروہ نے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ یہ دو لفظ بولے، جس سے پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی قوم دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہے، جس سے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بالکل بیڑا غرق اور ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ جب آپ کسی شخص کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتے ہیں اور بہت زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کا سیلف اسٹیم کریش کر جاتا ہے، اور جب کسی شخص کا سیلف اسٹیم کریش کرے تو جو حضرات سائیکالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے کہ لو سیلف اسٹیم لیڈز ٹو ڈپریشن۔ اور ڈپریشن کس چیز کا نام ہے؟ ڈپریشن کوئی فزیکل عارضہ نہیں ہے، ڈپریشن ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آپ خود سے خود اعتمادی ختم کر کے، چاہے آپ جتنے مرضی ہٹے کٹے ہوں، آپ بستر پہ لگ جاتے ہیں اور اب دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی ہر چیز میں سازش دیکھتے ہیں، آپ کو ہر اچھے کام میں بھی اس کا منفی پہلو نظر آتا ہے کہ نہیں جی نہیں، بس اس میں بھی کچھ چکر ہے۔ اٹ از ناٹ اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، کہ آپ اپنی، اگر آپ کے بارے میں کوئی آپ کو اچھائی بھی بتائے گا تو آپ وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تو ایک بڑے منظم طریقے سے پاکستان کی جو ہماری اجتماعی سیلف اسٹیم ہے اسے مجروح کیا گیا، اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا تھا کہ الحمدللہ ہم نے دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، مشرق سے مغرب تک ہر قابل ذکر ملک دیکھا ہے۔ میں یہ نہیں کبھی کہوں گا کہ ہم اپنے نقائص پہ پردہ ڈالیں، ہمیں اپنے نقائص کو قبول کر کے ان کو حقیقت کے ساتھ تشخیص کر کے درست کرنا ہے، لیکن اپنے نقائص کو ایمپلیفائی کرنا اور اپنے نقائص کو ان کے حجم سے بڑھا کر ایک اپنی پہچان کے طور پہ بیان کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں قومی جرم ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے خود، سب سے پہلے خود اعتمادی کو شکست دیتے ہیں، پھر ہم اپنے قوم کے برانڈ کو تباہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی میں قابل ستائش سمجھتا ہوں ایفرٹ کو کہ یہ جو ایک ڈیٹا پہ مبنی کام کیا گیا ہے۔ میں آپ کو 3 اور قومی مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ پرسیپشنز کے ساتھ ہم نے کس طرح ظلم کیا پاکستان کے ساتھ۔
سب سے بڑی مثال پی آئی اے کی ہے. ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ کہ پی آئی اے کے اندر جعلی لائسنسوں کے پائلٹ بھرتی ہیں، اس ایک جھوٹی پرسیپشن نے کئی 100 ارب روپے کا پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کو نقصان پہنچایا، اور پی آئی اے جیسے ادارے کو کئی 100 ارب کا اس ایک جرم نے سزا دی کہ جب کووڈ کے بعد دنیا بھر میں تمام ایئر لائنز نے اپنی جیبیں بھریں، پی آئی اے جو ہے یورپ اور امریکہ کے روٹ کھو کر جہاز گراؤنڈ کر کے بیٹھی تھی، اور بیرونی ایئر لائنیں پاکستان سے ہمارے پاکستانیوں کا زر مبادلہ مکھن کی طرح نکال کر اپنے بیلنس شیٹیں بھر رہی تھیں. ون پرسیپشن کی مار نے ہماری پوری ہوا بازی کو اڑا دیا. دوسری مثال ریکوڈک. سیاسی بیانیے یا پرسیپشن کی بنیاد پہ جو کہانی کھڑی کی گئی، ہم دنیا کی واحد قوم ہے کہ جس نے $1 کا فائدہ نہیں لیا، $10 بلین کا پھندا گلے میں ڈال لی. اور آخر میں ایف پی سی سی آئی کو مبارک دوں گا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اور ایف پی وقت آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایف پی سی سی آئی کے صدر کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی، جس کے بعد احسن اقبال کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے. ایف پی سی سی آئی کے اقدامات کو سراہتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایف پی سی سی آئی نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا سروے جاری کیا ہے. ایک سیاسی گروہ نے سیاسی مفاد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا. پی آئی اے جیسے ادارے کو منفی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، منفی پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کا جو حال ہوا اس سے نکلنا کتنا مشکل ہو چکا تھا. سیاسی ایجنڈے کے لیے ستیہ ناز اور بیڑا غرق جیسے اقدامات انتہائی مذمت کے قابل ہیں. پی ٹی آئی دور میں دیے گئے ایک جھوٹے بیان سے پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا. سروے کا مقصد پاکستان کے حوالے سے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈیٹا پر مبنی جو سروے ہے اس کو جاری کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایف پی سی سی آئی کے اقدامات ہیں ان کے حوالے سے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے اقدامات ایف پی سی سی آئی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں. دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے.